سنائیں گے. ابتدا ڈاکٹر طاہر امین تنولی آپ سے کرتا ہوں. صلوات الرسول. بہت شکریہ غازی صاحب قبلہ. آج ہم مجموعہ صلوات الرسول کے تیسرے پارے کے بارے میں گفتگو کریں گے. جی غازی صاحب قبلہ، اس عدیم و نظیر کتاب کا ہر چیپٹر اور ہر پارہ ہی اپنے اندر ایک ندرت رکھتا ہے، لیکن یہ پارہ ایسا مؤثر مضمون کا حامل ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی جو ہے بندے کا، امتی کا، اس کو بدرجہ کمال پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. وجہ یہ ہے کہ یہ پارہ حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے جو لکھا تو اس کا عنوان ہے فی بدنہ و اعضائہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس، آپ کے سراپا اقدس کے ہر حصے پہ جس طرح اس بارے میں آپ نے درود پڑھا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایسے لگتا ہے کوئی طبیب، کوئی بہت بڑا فزیولوجسٹ، بایولوجسٹ بات کر رہا ہے، اور علم لدنی کا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے. میں یہ عرض کروں گا، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا ذکر کیا ہے آپ نے، تو اس کے لیے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. واہ سبحان اللہ. خد، عارض، وجنہ، ازار، سمان، ارنین اور وافد. جہاں آپ کے گیسوئے پاک کا ذکر کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کی مختلف کیفیات کو بیان کرنے کے لیے 15 الفاظ استعمال کیے ہیں. واہ واہ واہ. صدل، وفرہ، لمہ، جمہ، زوابہ، غدیرہ، زفیرہ، قصر، حلق، خفاف، شیبہ، شمت، شاد، ناسیہ، قصہ، یعنی مختلف جو ہر لفظ ایک نئی کیفیت کو بیان کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے پاک کو ہمارے سامنے لاتے ہیں. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری انگلی ہے اور یہ اس کے درمیانی فاصلے کو بالشت کہتے ہیں. ٹھیک. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کا ذکر کیا تو حضور چھوروی نے ان 2 انگلیوں کے درمیان اس کے فاصلے کا، اس کے فاصلے کا، اس کے ہر کے لیے الگ لفظ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں، اس کو تو شبر کہتے ہیں، اس کو رتبہ کہتے ہیں، اس کو بسمہ کہتے ہیں، اس کو فطر کہتے ہیں، اور ہر ایک انگلی کے درمیانی فاصلے کو شنتر اور فوتا کہتے ہیں. اچھا، جب آپ کے ناخنوں کا ذکر کیا تو ناخنوں کو ظفر کہتے ہیں. آپ دیکھیں محبت کا کیا عالم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ جو ناخنوں کے اوپر ہلال بنا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو خوف کہا. اچھا، اور جب ناخن تراشا جاتا ہے تو اس سے جو ہلال بنتا ہے ترشے ناخن کا، اس کو کلامہ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا. اور ہر ناخن کے اوپر جو سفید سفید نشانات ہوتے ہیں وبشہ، اس کا ذکر کیا. یعنی اتنی باریکی اور جزئیات کے ساتھ کہ آپ جب یہ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر ایک فنائیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں لگتا ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کتاب آپ کا ایک ذہنی رویہ پیدا کرتی ہے. یعنی آپ کائنات کی کسی چیز کو دیکھیں گے آپ کی سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اب کچھ درود پڑھتے ہیں برکت کے لیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی قلبہ فی القلوب وروحہ فی الارواح وخیلہ فی الخیال وقدہ فی القداد. اے اللہ، درود اور سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، آپ کے قلب پر تمام قلوب میں، آپ کی روح پر تمام ارواح میں، آپ کے لشکر پر، آپ کے خیالات پر، آپ کے قد پر، آپ کے پورے سراپے پہ درود بھیج. اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ما دام الحروف من اولہ الی آخرہ. اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جب تک حروف باقی رہیں اور ان کی عبارتیں باقی رہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب جب حروف کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد ما دام لام الالف. ہے اللہ، اس وقت تک حضور پر درود بھیجتا رہے، جاری رہے جب تک الف کا لام باقی رہے. بھائی صاحب، جب الف کا آپ لکھتے ہیں نا، اس کا قلب لام ہے. اچھا، یہ بندے اور خدا کی قربت کو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بندے اور خدا کی قربتیں جتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں جب تک یہ باقی رہیں، اے اللہ میرے حبیب پہ تیری رحمتیں اور تیرے درود جاری رہیں. اچھا، اب یہ وہی تصور ہے مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر. اچھا، اب دیکھیں جو میں نے عرض کیا کہ اپروچ کیا بننی ہے. فرماتے ہیں اللہم املا جمع اعضائی و بدنی و عروقی و حواسی و قوایا بکمال حبک و حب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم من اولی الی آخری. اے اللہ، میرے تمام اعضاء، میرے تمام بدن، میری تمام رگوں کو، میرے حواس کو، میری قوتوں کو اپنی محبت سے اور اپنے حبیب کی محبت سے اول سے آخر تک بھر دے. سبحان. یعنی میرے سوچ، میری فکر، میرے اعضاء کا کوئی حصہ ایسا نہ، میرے بال تک ہر چیز تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت میں فنا ہو. تو غازی صاحب قبلہ پورے پارے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ماہر طبیب ہمیں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کے سراپے، آپ کے سر انور سے لے کے پائے پاک تک ہر حصے کو جس طرح سے
حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ رحمہ نے اس پارے میں بیان کیا، اس پہ جس طرح درود بھیجا ہے، وہ ایک فنائیت کی کیفیت جو ہے وہ قاری کے اس کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔